السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹیلی ویژن کا پروگرام سچ بولو اور میں ہوں آپ کا میزبان شہریار احمد۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈی ایس پی ایکٹنگ ریٹائرڈ حمید الحق رانا صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے جرم و سزا کے حوالے سے جو ان کی سروس رہی ہے، ابتدائی سروس ان کی کئی سال تک اسلام آباد پولیس میں مختلف تھانوں پہ سرو کرتے رہے، پھر اس کے بعد ٹریفک پولیس پہ بھی رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ باتیں ہوں گی، آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس ہوگی اس میں، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے قوانین ہیں، کون سے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے آپ ٹریفک کی بہت سنگین غلطیوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ساتھ کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں آپ بے دھڑک ہو کے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ شامل تفتیش بھی ہو سکتے ہیں۔ حمید الحق رانا صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مختلف اوقات پر دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کیا ہے، انہیں ہلاک بھی کیا، اور انہیں گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لا کے انہیں سزا بھی دی، جس کی بنا پر انہیں صدارتی پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا، جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کو بہت بہت ویلکم، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے رانا صاحب، اور مبارک پوری قوم کی طرف سے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو آپ کا کیریئر ہے پولیس کا بڑا بے داغ رہا، یہاں کے سارے اسلام آباد کے اعلیٰ افسران اور آپ کے کولیگز اور جونیئر آپ کو بڑی عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو یہ میڈل آپ کو ملا، اس میں بہت ساری آپ کی سروسز کی کامیابیاں شامل ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا بتائیے گا صدارتی پولیس میڈل کے حوالے سے کہ کون سی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جس پہ جا کر آپ کو آخر اتنی بڑا ایوارڈ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا آپ کو۔ جناب کا بہت مہربانی، آپ نے اسٹوڈیو بلایا، میں اس قابل نہیں تھا کہ یہاں آتا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جناب نے شفقت دی ہے کہ آپ آ کر یہاں ہمیں بتائیں۔ جناب میں سن 1980 میں اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوا تھا، اور مجھے جو میرے پیر و مرشد تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں جا کر بھرتی ہو جائیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ وہ سید آپ تھے پیر کرم علی شاہ صاحب۔ وہاں سے میں ادھر آ گیا، ادھر آ کر ابتدائی ٹریننگ حاصل کی، ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں تعینات رہا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا گیا۔ جب اے ایس آئی کے رینک پہ پہنچا تو مجھے انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ آپ تھانہ سیکرٹری کی حضور سے یہ بندے پکڑ کر لائیں، فلاں فلاں جو ایجنسی نے دیے تھے وہ ہم پکڑ کر لائے، گاڑی جو ہونڈا سیک تھی وہ بھی پکڑ کر لائے، وہ ساری تفتیش کی، وہ ایک گاڑی ڈکیتی میں کراچی سے چوری ہوئی تھی، یہاں استعمال ہوئی، آ کر بلاسٹنگ سعودیہ پاک ٹاور پہ، اور دوسری سیکریٹریٹ کی حدود میں امریکہ امبیسی پہ، اور اس میں بلاسٹنگ کی گئی۔ وہ لینڈ کروزر تھی، وہ 168 نمبر تھا ٹوٹل، آگے کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی نان کٹ پہ نکلی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارگٹ دیا کہ آپ چاہیں یہ جو تلہاڑ کوکینا میں قتل ہوا ہے، بلوڈر مرڈر کیس، اس میں 2-3 بچے مارے گئے، میاں بیوی مارے گئے، روٹی کھاتے ہیں، آپ ان کو ٹریس کر کے رہیں۔ وہ ان کا کوئی خاندانی مسئلہ ہے، لیکن وہ فوجی مفرور ہے، پولیس کافی دفعہ گئی ہے، ریڈ کرتی رہی ہے، پرچے دیتی رہی ہے، 216 پناہ دینے کے۔ تلہاڑ کوکینا کا کیس تھا، نمبرداروں کا بہت مشہور، اس پہ ہمیں فوکس کیا گیا۔ منیر احمد شیخ تھے ہمارے ایس پی، جو سٹی سرکل کے انچارج تھے، انہوں نے کہا کہ نصیر اللہ بابر صاحب وزارت داخلہ ہے، انہوں نے مجھے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ جائیں اس مفرور کو جس حالت میں پکڑنا ہے پکڑ کے لائیں۔ کہتا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا کہ 10 دن کے اندر اس کی پروگرس مثبت ہونی چاہیے۔ رات کے 2 بجے ہمیں بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندہ آپ پکڑ سکتے ہیں اور کوئی تھانے میں نہیں تیار یہ کام کرنے کے لیے۔ میں کہا سر میرے ساتھ کوئی ملازم ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا نہیں آپ پورا تھانہ صاحب لے جائیں۔ میں کہا کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں، آپ ایک بندہ دے دیں، میرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ ہم ادھر سے بڑی امام سرکار پہ چلے گئے، وہ جو سپاہی تھا چکوال کا، ادھر جا کر وضو کیا، نماز پڑھی، صبح کے ٹائم ہم چلے گئے ادھر محلہ کنگن والا تھانہ حویلیوں، ادھر سول کپڑے نیچے وردی پہنی ہوئی تھی، اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے، ادھر تحفظ رحمان SHO لگے ہوئے تھے۔ ان کو کہا کہ سر یہ مفرور ہم نے پکڑنا ہے، ہم نے لوکیشن کی ہے، یہ دل پذیر کے گھر رہتا ہے، آپ مہربانی کریں، اس کا دماغ ہے۔ SHO صاحب کہنے لگے بھائی آپ جائیں اپنی نفری لے کر آئیں، میں اس طرح ریڈ نہیں کرتا، وہ مفرور پورا خاندان مار کے آئے ہوئے، میں اپنے ملازم زخمی نہیں کرانا چاہتا۔
میں کہا صحیح انسانی ہمدردی کے ناطے آپ ہماری مدد کریں، کم از کم گھر تو جائیں. کہتا نہیں میں نہیں جاتا، انکاری ہو گیا. پھر ہمایوں ایس پی تھے ایبٹ آباد میں، ہم نے ایس پی منیر شیخ صاحب کو بتایا جناب اس طرح مسئلہ ہے. کہتا واپس آ جائیں. اچھا یہ ایسے جو ٹرانسفر ہوگا اس کے بعد جانا ورنہ نقصان ہوگا آپ کو جانی. ہم واپس آ گئے ہدایت کے مطابق. ہم دوبارہ پھر ہمیں مخبر نے اطلاع دی کہ وہ عصر کی نماز آ کے پڑھاتا ہے. اچھا محلہ کنگن والی مسجد میں امام تھا وہ، امام بنا ہوا تھا. اس کے بعد وہ جو فارغ ٹائم میں ٹرک چلاتا تھا، گیڑا مٹی لوڈ کر کے سپلائی کرتا تھا. اس کا ٹرک آ رہی سی 6362 نمبر ہے، آج تک مجھے یاد ہے. اچھا وہ ہم نے رکھی کہ ادھر ہم بیریئر پہ بیٹھ گئے بھی یہ کس ٹائم پہ آتا ہے کس ٹائم پہ جاتا ہے. وہ صبح اس نے ٹرک لوڈ کیا، ادھر جا کر اتارا. عصر کے ٹائم نماز اس کے پیچھے پڑی، دعا مانگی اس نے، ہم نے بھی دعا مانگی. ایک ادھر کر کے ہم 5 بندے تھے ٹوٹل. جب اس نے دیکھا دائیں بائیں یہ دونوں بندے کوئی نئے ہیں، وہ نماز پڑھنے واپس مغرب کی نہیں آیا. اچھا اس کو سینس ہو گئی جی اس کو پتہ چل کہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اجنبی ہے. اچھا ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بندہ کون ہے. ادھر انہوں نے کہا کہ یہ مفرور ہے. آپ کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ آپ پولیس والے ہیں؟ میں کہا نہیں ہم پولیس والے نہیں، ہم ویسے پوچھتے ہیں. کہتے نہیں آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، آپ پولیس والے ہیں. اچھا وہاں کے مقامی بتانے لگے، پتا تھا کیونکہ مفرور ہے، پولیس آتی جاتی ہے، اس وجہ سے رکی کرتی ہے، ٹھیک ہے، کرتی ہے، لیکن پکڑ نہیں رہی تھی. پکڑ نہیں رہی تھی. جاتے کون اپنی جان داؤ پہ لگاتا ہے. وہ جو بچوں کے گھر گیا دوبارہ میں واپس آیا کہ وہ ادھر محلہ کنگن والا نماز پڑھاتا ہے، یہ کرتا ہے. کہتا جی پولیس والے جاتے ہیں ادھر سے میل ملا کے واپس آ جاتے ہیں، ہمیں یہ قتل کر دے گا. ہم رات کو ایک مکی میں سوتے ہیں، ایک چھت پہ سوتا ہے، میرا بھائی چھت پہ سوتا ہے، بیٹی کہتی ہے چھوٹی سی 10-12 سال کی، میں ادھر مکی کی فصل ہے اس کے ساتھ جا کے سوتی ہوں تاکہ گھر خالی رہے. وہ گھر میں اگر آ بھی جائے تو مارے کسی کو نہ. اچھا آپ مہربانی کریں اس کو پکڑیں. میں کہا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حامی ناصر ہو آپ کا، انشاءاللہ ہم پکڑ کر آپ کو بتائیں گے اور شناخت کرائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری ڈالیں گے. ہم جناب وہاں محلہ کنگن والی مسجد کے امام صاحب کی جگہ ادھر بیٹھ کے وضو شروع کیا. وہ نماز پڑھانے آیا، ادھر سے اس نے ٹرک نکالا صبح کی نماز پڑھا کے جب نکلا ٹرک بیریئر پہ پہنچا ادھر حویلیاں والے تھانے کی. ادھر ہم نے روکا کہ آپ سائیکل والے کو ہٹ کر کے جا رہے تھے، آپ نے پرسوں کا کہا تھا کہ میں بلٹ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، کسی اور نے ہوگا، کل میں ٹرک پہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں تھانے حویلیاں، آپ آئیں. جب وہ اترا، اچھا ہم نے بلف کیا اس کو جان کے پکڑنے کے لیے، اس کو روکا. وہ جب تلاشی لی اس کے جو پنڈلی تھی دائیں سائڈ والی، اس کے ساتھ اس نے ربڑیں چلائی ہوئی تھی، پسٹل 30 بور. اچھا اور میگزین بھری ہوئی تھی، اس میں 6 راؤنڈ تھے. اچھا ہم نے جب تلاشی لی لے کر اس کو ہتھکڑی لگا کر پسٹل قابو کر لیا. ایس ایچ او ادھر گوہر ایوب نام تھا، ان کو بھی پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہوا تھا. اچھا اور آل راؤنڈ کرکٹ کے اس کے وردی پہ وہ لگے ہوئے تھے زبردست تگمے. جی اس نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں، اگر میری مدد کی ضرورت ہے جہاں بھی وہ میری سن رہے ہیں، گور صاحب اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی. وہ جناب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بار بار نہ لے جائیں، حویلیاں تھانے میں نہ لائیں، ادھر باثر لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ کہ مجھ سے چھڑانے میں مجبور ہو جاؤں. آپ بار بار لے جائیں. میں کہوں گا مجھے نہیں پتا، ٹرک ہم لا کر ادھر کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے سپرداری کرا لیں گے، 550 میں بند کر دیتے ہیں. وہ جناب ہم ادھر لے آئے. پھر اس کا ہم نے ریکور کرنا تھا لائسنس، جس کے لیے سزائے موت ہونا ضروری ہے. جس اسلحے سے اس نے قتل کیا اسی اسلحے کا لائسنس ہو، پھر جج کے جب پیش کیا جائے پھر متضاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ لائسنس بھی ہو، اسلحہ بھی ہو دستیاب، اور مجرم بھی ساتھ ہو، تو پھر سزائے موت ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس سے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ 265 ختم ہو جاتی ہے. سیشن نہیں سن سکتا، شک کا فائدہ دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لائسنس اور پسٹل کا نمبر اور لائسنس کا نمبر دونوں ایک جیسے ہوں کہ واقعی یہ اس پہ درج ہے اور اسی کے نام ہے. وہ جناب ہم لائسنس جب دوبارہ لینے گئے ان کے پاس ادھر حویلیاں، گور صاحب نے کہا آپ میرے تھانے بیٹھیں اور میری گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی میں بیٹھ کر میرے ساتھ چلیں، کیونکہ یہاں کے لوگ رات کا ٹائم ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اچھا لائسنس کہاں سے پھر آپ نے ریکور کرنا تھا؟ لائسنس ہم نے حویلیاں اس کے بکسے سے لینا تھا.
اس کے گھر جا کے؟ جی گھر جا کر. اچھا، ادھر جا کے تلاشی کرنی تھی. گھر جا کر لینا تھا، کیونکہ لائسنس نہ ملتا تو پھر وہ شک کا فائدہ دے کے پسٹل پولیس نے اپنے پاس سے ڈال دیا، یہ لائسنس بھی ان کو ملا نہیں. ہم نے جا کر اسے ملزم سے چٹ لکھائی، راستے میں لے کے جا رہے تھے، واپس آیا اس کو آ کر حوالات میں بند کر دیا. مدعی کہنے لگا کیوں بند کیا ہے؟ میں کہا بھائی رات کا ٹائم ہے، مجھے ایک چودھری وکیل ذوق تھے، انہوں نے کہا نہ ملزم کے ساتھ سفر کرنا ہے نہ مدعی کے ساتھ. رات کے ٹائم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، جانی خطرہ ہوتا ہے. میں اس لیے میں نہیں لے جانا چاہتا، کیونکہ وہ مدعی کہتا نہیں آپ اکیلے جائیں گے. میں کہا ہم اکیلے جائیں گے. ہم نے ادھر سے گاڑی بک کرائی اور ساتھ صفائی لیے، ہم سیدھے ادھر چلے گئے حویلی دوبارہ. اور ملزم حوالات میں بند کر کے اس سے چٹ لگا. وہ گریجویٹ تھا، پڑھا لکھا تھا، آرمی سے صوبیدار ریٹائر تھا. اچھا اس نے چٹ لکھ کر دی کہ میری وائف کے پاس جانا اور اس کو زبانی بتانا کہ جو وہ سفید رنگ کا بکسا نیچے اس میں میرا دائیں سائڈ پہ لائسنس پڑا ہے. اچھا وہ ایزیلی مان گیا اور اس نے لائسنس دینے کی حامی بھر لی. جی. اچھا کیونکہ ہم نے پہلے اس کا ریمانڈ لیا، ادھر سے 8 دن کا ریمانڈ ملا. اچھا اس میں مظفر علی شاہ ہمارے سول جج تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے ریکور کرو ہر چیز، بہت بڑی جاتی کی ہے. اچھا وہ جناب ہم چلے گئے حویلیاں تھانے. وہ ایس ایچ او صاحب رات کے ٹائم 9 کا ٹائم تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ادھر جا کر گاڑی کھڑی، اس نے کہا میری گاڑی میں بیٹھو، یہ ڈرائیور جو پرائیویٹ گاڑی ہے پیچھے لے کے آئے. جب ہم وہاں پہنچے 4-5 کلاشنکوفوں والے اس گاڑی کے ارد گرد آ گئے. انہوں نے کہا بھائی اس میں ملزم کدھر ہے، وہ جو خوشحالہ لے کر آئے. اچھا وہ انہیں سمجھ آ گئی، پہلے سے انتظار کر رہے تھے. جی پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ مدعی بھی ہوگا اور ساتھ ملزم بھی ہوگا، دونوں کو اڑا دیتے ہیں تاکہ اس نے مرنا تو ویسے ہی سزائے موت ہوگا. اچھا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے چھٹی ہی کام کرتی ہے ہر بندے کی. وہ قدرتی ہم وہ ساتھ لے کر نہیں گئے. پھر گور صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے دل پذیر صاحب، یہ چٹ ہے آپ کے دماد کی، آپ وہ لائسنس دیں جو ادھر رکھ کے گیا، اور ساتھ ایک میگزین بھی ہے. اس نے یہ بھی بولا ہے کہ ایک میگزین اس میں ہے، ایک گھر پڑی ہے. وہ جو میگزین لایا اور ساتھ لائسنس لایا، اس میں 2 راؤنڈ تھے. ایک لائسنس تھا وہ ڈی سی آفس اسلام آباد کا بنا ہوا ویلٹ تھا، وہ جناب لا کر ادھر دوران ریمانڈ فزیکل ہم نے فرانسک سائنس لیبارٹری میں لے دیا. اچھا لاہور فرانسک سائنس لیبارٹری سے جب رپورٹ آئی وہ پازیٹیو تھی. پازیٹیو کے بعد انہوں نے کہا کہ ادھر سماعت کے لیے یہ جو جج صاحب ہیں ہمارے ملک صفدر صاحب، دہشت گردی ہے، ان کے پاس کیس لگا ان دنوں میں. ادھر سے ہم نے سپلیمنٹری چلان بھیجا اور ساتھ ہی سماعت ہوا، شہادتیں ہوئیں. اور تمام شہادتیں سننے کے بعد اس نے اس کو آسیہ بی بی جو فوت ہوئی تھی اس کے سزائے موت 10 لاکھ روپے جرمانہ، جو الطاف فوت ہوا تھا اس کا 10 لاکھ روپے جرمانہ سزائے موت اس ملزم کو. پھر اس کے بعد جو 2 بچے زخمی ہوئے تھے ان میں 10-10 ہزار روپے جرمانہ 324 میں. اور اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی کہ اس کو کہا کہ اس کو حوالات. تو یہ آپ کی جو ماشاءاللہ اچیومنٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور ایسے 20 واقعات ہوں گے، مجرموں کو پکڑا آپ نے، عدالت میں پروڈیوس کیا. ایک چیز آپ بتائیے گا، ایک یہ بڑا مسکنسیپشن ہے یا کہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کو پولیس سے بہت زیادہ شکایت ہے، عدلیہ سے کم ہوگی، کیونکہ عدلیہ تک لوگ 10% جاتے ہیں تو 90% تو لوگوں کا پولیس سے ہی سامنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مکا ہو گیا یا پولیس نے آپ کو تنگ کیا یا آپ کو پریشان کیا تو لوگ پولیس کے پاس بھی نہیں جاتے. جو عدالتوں میں جاتے ہیں اس میں پھر پولیس والوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بڑا توہین آمیز رویہ اکثر ججز کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس پولیس جو والا جو محنت کرتا ہے، بندے پکڑتا ہے، چالان تیار کرتا ہے، ساری تفتیش کرتا ہے، عدالت میں دوسرا بندہ مجرم جو ہے وہ بڑی آسانی سے وکیل چھڑا کر لے جاتے ہیں. تو اس کا پولیس کے morale پہ کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا دیکھا ہے دہشت گرد ڈاکو بھی پکڑے ہیں تو عدم شہادت کی بنا پر وکلا نے ان کو جو ہے نا عدالت سے چھڑا لیا ہے. دیکھیں جی سزائیں 2-3 قسم کی ہیں. وہ اس طرح ہے کہ ایک 3 مہینے ہوتی ہے بامشقت، ٹھیک ہے، اس میں وہ جوڈیشل لاک اپ میں آلریڈی بند ہوتا ہے، وہ شامل کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نکلا ہے، یہ ہو گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ قانون کیا کہتا ہے. جج جو قانون کے مطابق دیکھ رہا ہے کہ اس نے اتنے عرصہ گیا ہے، یہ فلاں سن سے گیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا 3 سال، یہ ابھی کار چوری کی 3 سال سزا ہے، ٹھیک ہے، اس میں چلا گیا. ڈکیتی کی 7 سال قید ہے، 10 سال قید ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے مختلف جرم ہیں، ہر جرم کی علیحدہ علیحدہ نوعیت ہے.
وہ نوعیت دیکھنے کے بعد وہ جج سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل لا میں رہا ہے، اس لیے اس کو شامل کر کے عرصہ جوڈیشل ڈال کر اس کو فارغ کیا جائے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتیں مل گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ باقی رہا پولیس کا مسئلہ، پولیس پہ بہت اچھی ہے، حد سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اس میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ وہ اس کے ذہن کی بات ہے پولیس افسر کی کہ وہ کس طرف اس مقدمے کو لے کر جاتا ہے، اینگل سے دیکھتا ہے۔ جی جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے قابل دست اندازی، ایک ہوتا ہے ناقابل دست اندازی۔ جو قابل دست اندازی ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے 154 ضمن 1 کے تحت FIR۔ جو ناقابل دست اندازی جرم ہوتا ہے وہ 154 ضمن 2 کے تحت اس کا علیحدہ میٹر ہوتا ہے، اس سے درخواست لی جاتی ہے، اس کا قلندرہ بنایا جاتا ہے، اس کی FIR درج نہیں ہوتی، آسان لفظوں میں کہ FIR درج۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام کی FIR ہونی چاہیے، نہیں سر اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ تعزیرات 1861 سے بنی ہوئی ہے، یہ آپ غور سے پڑھیں، جرم کی تاریخ دفعہ 4 میں موجود ہے، جرم قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی۔ ہم لوگ کہتے ہیں ادھر سے ٹیلی فون کرا لیا ہاں پرچہ ہو جائے گا، لیکن ناانصافی کوئی پولیس افسر نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرٹ کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو وہ کاغذات دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، عدالت تو شہادتیں دیکھتی ہے، وہ اگر جھوٹی شہادتیں بھی آ جائیں تو اس پہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اکثر اوقات آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ آپ نے مجرم کو بالکل ٹھیک پکڑا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور آپ کو کبھی پھر افسوس ہوتا ہے کہ عدالت سے وہ بری ہو جاتا ہے عدم ثبوت کی بنا پر، کیونکہ کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ اکثر اگر آپ کو نہیں مل پاتی، تو اس کا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بات اس طرح ہے کہ جرم جو قابل دست اندازی ہے نا، اس میں FIR ہونے کے بعد فوراً ملازم موقع پہ جانا پڑتا ہے۔ ملازم موقع اگر رات کا ٹائم ہے، وہاں پولیس افسر کو چاہیے کہ وہ لائٹ کا بندوبست کرے، اگر جنگل ہے لائٹ کا بندوبست کر کے ساتھ جو آئی وٹنس ہیں، جو قتل ہوا ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، ان کے ادھر وہ بیان لے کہ یہ ڈاکو کہاں کھڑا تھا، یہ کہاں کھڑا تھا، وہ ایگزیکٹ دے گا 1 2 3، ان کے تحت وہ ملازہ موقع کرے گا۔ اگر وہ کل پکڑے بھی جاتے ہیں پھر تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ ملازہ موقع ساتھ لکھا ہوگا ضمنی میں، انہوں نے ڈکیتی اس جگہ پہ کی تھی یا مرڈر کیا تھا، جو بھی کیا تھا، وہ ملازہ موقع ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ جو ملازہ موقع جو ہے جہاں واردات وقوع جو ہے وہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ریبن سا باندھ دیتے ہیں، یورپی ممالک میں، امریکہ میں اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہاں کسی کو اندر جانے نہیں دیتے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ابھی طریقے رائج نہیں ہوئے کہ اس کو وہ باندھ دیا جائے اور اس کو 1 یا 2 دن کے لیے جو ہے روک لیا جائے، وہاں پہ کسی کی آمد و رفت نہ ہو، پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ایسا طریقہ؟ ایک دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ ہم تو قوانین جو ہیں ہمارے پاس تو 19ویں صدی کے ہیں، گوروں کے بنائے ہوئے سارے، یہ آپ لوگ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کا اور تفتیشی طریقہ ان سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ہم لوگ یہاں اس کو چھتر مارتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اس کے گھر کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہیں پولیس والے، اس کے بھائی اور بوڑھے باپ کو اٹھا کے لے آتے ہیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ مجرم کی سزا صرف مجرم کو ملنی چاہیے۔ باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ان کی فوجداری اور سول قوانین تو ان کے لیتے ہیں، لیکن طریقہ تفتیش کیوں نہیں لیتے؟ شجی بات اس طرح ہے کہ یہ جاہلیت کا دور ختم ہو چکا ہے، ابھی پڑھی لکھی دنیا ہے، جہاں بھی جائیں گے آپ کو پڑھا لکھا پولیس افسر، یہ پہلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ملازہ موقع ہے نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے بہت اچھی کی ہے، وہاں ہم ریڈ پٹی لگا دیتے ہیں، اس ایریا میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا اتنے گھنٹے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہم 4 سنتری کھڑے کر دیتے ہیں، دائیں بائیں مشرق مغرب جس طرف بھی، کہ اس کے اندر کوئی بندہ نہ آئے جب تک ملازہ موقع نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، ملازہ موقع بہت اہم امپورٹنٹ شہادت ہے۔ اگر ملازہ موقع صحیح ہو گیا بندہ سزائے موت ہو جائے گا، اگر 302 ہے، اگر کوئی ڈکیتی ہے اس میں وہ سزا ہوگا۔ ملازہ موقع کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم گھر بیٹھے واٹس ایپ پہ آج کل کام چل رہا ہے، وہ ادھر سے بنا کے ویڈیو بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا سارا کام۔ آج کل شمسی توانائی کا دور ہے، لیکن گھر بیٹھے یہ آپ کی حقیقت ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن پولیس افسر کو، میں تو اس پولیس افسر کو سمجھوں گا جو ملازہ موقع کر کے وہاں جا کر واٹس ایپ بنا کے وہ اپنے پاس بطور ریکارڈ رکھے گا اور آن لائن اپنے ضمنی میں ریکارڈ کرے گا۔ حمید الحق صاحب، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ وہ ملازہ موقع کرے گا، دوسرا ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ تفتیش میں اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے
اور عدالتی چکروں میں اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کوئی بھی کیس کہ اس دوران میں جو مقتول ہے اس کے ساتھ قاتلوں کے لوگ اور ان کے نمائندے رابطہ کر لیتے ہیں، اس کو تھریٹ کر دیں گے، اس کو لالچ دے دیں گے، اس کو منا لیں گے، تو اس میں کیس خراب ہو جاتا ہے، جبکہ باقی دنیا میں اتنی دیر نہیں لگتی، ہمارے یہاں کئی سال لٹکا رہتا ہے۔ اس کی آپ ذمہ داری عدالتوں کو دیتے ہیں، عدالتی نظام کو دیتے ہیں یا پولیس کو؟ میں سر اس کی قانون کی اہمیت کے حوالے سے یہ قصوروار لوگ ہیں جو 14 دن کے اندر چلان بنانا چاہیے، 14 دن کے اندر بالکل جوڈیشل پیپر تیار کر کے عدالت میں بھیجنا چاہیے۔ آگے عدالت کی مرضی ہے 14 دن میں سنائے یا 30 دن میں سنائے، زیادہ سے زیادہ ایویڈنس زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، لمبی طریقے لینے سے ایویڈنس جو بہت اہم ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ شک کا فائدہ لے کر 265 کے تحت سیشن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وکلا تاریخیں پہ تاریخیں لیتے رہتے ہیں اکثر اوقات، اس وجہ سے بھی کیس ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ کہ سر وہ کیس آئے ہیں اگلے مہینے کی ڈیٹ دے دیں، وہ عدالت سپریم کورٹ چلے گئے تھے وکیل صاحب، لوور کورٹ میں حاضر نہ ہو سکے، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ سر زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک کا خاندان تباہ ہو گیا اور وہ جاتا ہے طریق پہ، آگے سے وہ طریق دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہ تاریخ دینی چاہیے، ان کو کہیں بھئی آپ کو ٹائم دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا، وکیل عدالت دو۔ کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ کسی کی وکیل کے یا میری موت پہ ہی تاریخ آگے جائے گی، منڈی بہاؤدین کے وکیل صاحب تھے، جی 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 جج صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یا تو وکیل مر جائے یا مدعی مر جائے یا جج مر جائے، اس دن کیس کی تاریخ پڑے گی، ورنہ میں نہیں دوں گا کسی کو بھی۔ یہ بہت اچھا وائرل بھی ہوا تھا سوشل میڈیا پہ یہ، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہاں جی۔ مدعی کو۔ تو اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، آپ نے باقی پہ اور سروس کا کچھ حصہ آخری ریٹائرمنٹ کے وقت آپ نے گزارا ہے ٹریفک پولیس میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ٹریفک پولیس میں کہ لوگوں کی اتنی بے چینی ہے، اتنی بے حسی بھی ہے کہ وہ صرف 2 منٹ بچانے کے لیے ایک دم گاڑی آگے لے آئیں گے سگنل کے پاس یا بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وہ 2 منٹ بچانے کے لیے 1.5 گھنٹہ وہاں رش لگ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کی معاشرت دیکھنی ہے، اس کی سیوک سینس دیکھنی ہے تو اس کا ٹریفک کا چوک دیکھیں گے، وہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ آپ بھی ٹریفک پولیس میں سرو کیا، آپ نے 1 وے کی وائلیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے، غلط نو پارکنگ پہ گاڑیاں پارک ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ صرف جاہل کی بات نہیں میں کر رہا۔ اچھا بڑا آپ دیکھیں گے یار پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی بھی بول سکتا ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، پھر بھی وہ غلط گاڑی چلا لے گا یا پارکنگ غلط کر دے گا۔ اور آپ نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے کہ 2 منٹ جلدی نکلنے کے چکر میں 1.5 گھنٹہ پوری قوم کو لیٹ کرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ جاہل، کیا پڑھا لکھا جاہل نہیں ہو سکتا جلدی میں؟ جی وہی نا میں نے کہا نا، پڑھا لکھا بھی تو جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر دوسرے کا حق مار رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے، آگے 2 گاڑیاں روک لی۔ یہ 2 قسم کے نشان ہوتے ہیں روڈ پہ، یہ کسی کو اویئرنیس نہیں، نہ کوئی بتاتا ہے یہ کون سے نشان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ابتدائی نشان، ٹھیک ہے، جس کو ہم پرائمری نشان بولتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری نشان، جو ہائی لیول پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابتدائی نشان ہوتے ہیں روڈ پہ ہوتے ہیں، گاڑی والے کو ڈرائیور کو نظر آتے ہیں کہ یہ میں کس لائن میں جانا ہے، کس سائڈ پہ جانا ہے، کسی کا حق تلف نہ کروں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لائن ویلیشن۔ یہ 223 223 کا جرم ہے، یہ لائن ویلیشن اس کو بولا جاتا ہے۔ اس میں چلان ہوتا ہے اور 500 روپیہ تقریباً جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کو رانگ سائڈ قرار دیا جاتا ہے، جو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کر لیتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں چلنا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یا رائٹ ہینڈ، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ آپ بتائیں، کسی سے پوچھے بھی صحیح، پڑھے لکھے سے پوچھیں پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یا رائٹ ہینڈ، کہتے ہیں اسٹیئرنگ رائٹ پہ لگا ہوا، ہم رائٹ چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کہہ یہ رہے ہائی وے کوڈ بک میں لکھا ہوا ہے بائیں سائڈ پہ چلیں۔ یہ ایڈوائزر صادق سواتی صاحب تھے، انہوں نے ریڈ سگنل پہ آ کر رائٹ ٹرن کیا، میں نے ان کا چلان کر دیا، سن 1985 کی بات ہے۔ جب میں نے چلان کیا، انہوں نے مجھے بڑی لان تان کی، انگلش میں ایڈیٹ نانسنس بلیڈی شٹ اپ، but I respect for you, you are as advisor President Zia ul Haq and Prime Minister جنیجو صاحب۔ اس نے اپنا سیکرٹری بھیج دیا کہ جاؤ اس سے میرے چلان لے کے آؤ۔ وہ سیکرٹری صاحب میرے پاس ہے کہ اس کا چلان دو جو آپ نے اس کا کیا ہے۔ میں کہ سر وہ سارا دن ہمیں لیکچر دیتا ہے اربن ٹرانسپورٹ میں بٹھا کے، کہتا ہے یہ گاڑی جرم کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، خود اس نے ریڈ سگنل پہ رائٹ ٹرن کیا ہے۔ پاکستان میں ریڈ سگنل پہ رائٹ ٹرن ہے ہی نہیں، کہتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہ یہ ہائی وے کوڈ بک ہے، میں نے اس کو یہ تو عام آدمی کو پتا جو کوڈ بک نہ بھی پڑھے تو۔ جی
وہ کوڈ بک دکھائی, وہ کہتا کس نے جاری کیا؟ میں کہ نیشنل ہائی وے والوں نے جاری کیا. کہتے یہ میرے سائن سے جاری ہوئی. میں کہ سر عمل نہیں کیا ساری. اس کو 50 روپے مجھے اسٹینڈ نے جرمانہ کیا تھا, یہ سن 85 میں. اچھا جی جی, اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہیں, پڑھے لکھے جاہل بھی جو ہیں. ڈرائیور کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور میرے ساتھ بحث کر رہا تھا. تو آپ لوگوں کو اکثر اوقات جائز کام کرتے ہوئے بھی لاؤن ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے آپ نے ایسے چالان کیے ہوں گے جس نے آپ کو دھمکی دی ہوگی, آئی جی کے پاس چلا گیا ہوگا, ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں؟ سر میں نے اپنے ایس ایس پی جوید نور کا چلان کیا تھا, اس کی فیملی آ رہی تھی شکر بڑھیا سے. اچھا, اس نے مجھے بلایا تھا, بلا کے کہا کہ جب میری فیملی بیٹھی تھی انہوں نے تعارف کرایا تھا, آپ نے اس گاڑی کو چھوڑ دینا تھا. میں کہ سر ان سے پوچھیں انہوں نے وائلیشن کیا کی تھی. ایک تو لائن وائلیشن کی ہے, دوسرا انہوں نے ریڈ سگنل کلیئر کراس کیا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ سارے گاڑی سلپری تھی, شکر بڑیوں میں بارش ہوئی تھی, واپس آ رہے تھے, بریک نہیں لگی تیز رفتاری کی وجہ سے, اس وجہ سے ہم اشارہ کراس کر بیٹھے. وہ ڈرائیور بتا رہا ہے. اس نے کہا جب انہوں نے روکا تھا آپ رک جاتے, پھر آپ نے ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ ہمارا ایس ایس پی آپ کو کل سسپینڈ کرا دیں گے, یہ کرتے. وہ چٹ میں نے کہا جی ایس ایس پی کو اختیار ہے, وہ کینسل کر سکتا ہے, آپ چلان چٹ لے جائیں, آپ کینسل کرا کے اچھا یہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے لینا. کنٹرول سے انہوں نے وائرلیس کی کہ آپ نے زیادتی کی ہے, یہ کیا. میں کہ کوئی بات نہیں, قانون کے تحت میں نے کام کیا ہے, اگر میری غلطی ہوگی صاحب مسعود صبح ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے, سوموار کو دفتر لگے گا تو میں جا کے پیش ہو جاؤں گا ایس ایس پی کے پاس. ایس ایس پی کو بچی نے بتایا ابو ہماری گاڑی کا چلان کر دیا پولیس والے 0 پوائنٹ. کسی نے, ڈرائیور نے بھی نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. اس نے کہا بیٹا کس طرح؟ کہتا ہے اس طرح کہ ہم آ رہے تھے, ہمارے سگنل بند ہو گیا اور ڈرائیور آگے گاڑی لے آیا, انہوں نے روکا, روک کے بعد انہوں نے چلان کر دیا. ایس پی صاحب نے مجھے بلایا, جوید نور صاحب نے, اس نے کہا اگر ایمبولینس بھی اشارہ کراس کرتی ہے نا ریڈ, آپ اس کو بھی نہ چھوڑیں. آپ نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا ہے. آپ کو میں ایوارڈ دیتا ہوں 500. کیا بات ہے. اس زمانے میں 500 روپے بہت بڑی, ہماری 260 روپے تنخواہ ہوتی تھی. اچھا 500 روپے میں ایوارڈ دیتا ہوں. اچھا جاوید نور نے, جوید نور نے, ایس ایس پی نے. جی 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 ماشاء اللہ, ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں جی, تا قیامت آباد رکھے. بہت اچھے افسر تھے. انہوں نے کہا ویل ڈن, بہت اچھا. اس دن وہ چارج چھوڑ رہے تھے اور طارق پرویز چارج لے رہا تھا ایس ایس پی. اس دن میری پیج مجھے اچھی طرح, میں نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا یہ. اچھا, میں کہ دیکھو کیسے کیسے اچھے افسر ہیں, اور بہت ہنسٹ افسر تھا, اچھا افسر تھا, اور قانون کی مدد لیتا تھا. بہت شکریہ حمید حق رانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ناظرین آپ نے دیکھا, آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا, سیکھا ہوگا کہ کیسے ایک پولیس آفیسر اپنی زندگی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے, اور کس طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, کس طرح دہشت گردوں سے لڑتا ہے, ان کا مقابلہ کر کے انہیں سزائیں دلواتا ہے, اور پھر بھی عوام سے اکثر و بیشتر عوام کو ان سے شکایت ہی رہتی ہے. اور اب آپ اس کا خود ہی پروگرام دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط. A1 ٹیلی ویژن کے پروگرام سچ بولو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.